بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما علما فقہنی فی الدین۔ چلیے جی، آج ہم آیا نمبر سورہ المائدہ کی آیا نمبر 51 کرتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، یہ نہیں سمجھ لیں کہ کوئی حکم آنے والا ہے، اے ایمان والوں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یعنی کہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ تو یہ آیات جو ہیں وہ صورت، کیونکہ 6 ہجری کی صورت ہے اور مدنی کی آخری دور میں یہ آیات آئی ہیں، تو جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فائنل احکامات دیے کہ ان کو دوست نہ بنائے۔ اور اس کا شان نزول اس طرح ہے کہ جنگ احد کے بعد ایک نے کہا کہ یہود سے دوستی کرتا ہوں یا نصارہ، کیونکہ ظاہر ادھر ہی رہتے تھے یہود اور نصارہ، ان کے دوستی کرتے تھے کچھ لوگ کہ ہمیں ان سے فائدے ہیں۔ تو عبادہ بن صامت ایک ایسے صحابی تھے کہ انہوں نے کہا کہ یہودیوں سے میری دوستی ہے مگر اللہ کے لیے میں توڑتا ہوں، کیونکہ مسلمانوں کے خلاف یہودی دیکھتے تھے کہ دل میں ان کے خلاف بغض ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر منع کر دیا کہ ان کو اپنا دوست نہ بناؤ، کیونکہ یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو شخص تمہیں سے ان کو دوست بنائے گا وہ بھی انہی میں سے ہوگا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بھی جو ان کو دوست بنائے گا نا تو وہ انہی میں سے ہوگا۔ یا ظاہر سی بات ہے، آپ کمپنی میں بیٹھ کے ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی کہ جیسے آپ کے دوست ہوتے ہیں نا، آپ ویسے ہوتے ہیں۔ ولی جو ہے نا عام فرینڈ نہیں ہوتا، ولی کیا ہوتا ہے؟ بیسٹسٹ فرینڈ ہوتا ہے۔ یعنی جب اللہ والوں کے ساتھ آپ دوستی کرتے ہیں نا تو پھر آپ کا دھیان بھی الگ کے لیے ہوتا ہے۔ دیکھیں اگر نماز کا ٹائم ہے، اگر وہ دوست نماز پڑھیں تو نماز سارے پڑھنے لگ جاتے ہیں، اگر کوئی نماز ہی نہیں پڑھتا تو پھر آپ کو بھی عادت نہیں رہتی، اور نماز تو اسلام کا بہت بڑا حصہ ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کو دلی دوست بنائے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ تو اس لیے یہ آیت پڑھ کے نا بہت سے صحابی پھر ان سے تھوڑا وہ ہٹ گئے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظالم کو ان کو ہدایت نہیں دیتا، کیونکہ ان کا امپریشن ایسا ہوتا ہے نا، بالکل آپ کو دین سے بہرمند دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو بہت زیادہ کلوز نہ دو، اور آپ کے سیکریٹس جیسے آپ شیئر کرتے ہیں نا جن کے ساتھ، تو اتنا قریبی دوست بناؤ۔ ایسا نہیں کہ آپ ان سے بات نہیں کر سکتے یا گپ شپ نہیں کر سکتے، مطلب بہت قریبی دوست نہ بنائیں۔ اور آگے 52 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے تم ان کو دیکھو گے کہ ان میں دوڑ کر ملے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں خوف ہے کہ کہیں ہم نے زمانے کی گردش نہ آ جائے، سو قریب ہے کہ اللہ فتح بھیجے یا اپنے ہاں سے کوئی اور امر نازل فرمائے، پھر یہ اپنے دل کی باتوں پر جو چھپایا کرتے تھے پشیمان ہو کر رہ جائیں گے۔ تو بیسیکلی اس کو اس طرح لے کے چلے، جن کے دل میں بیماری ہے نفاق کی، یعنی منافقت کی، یعنی جو منافق ہیں جن کے ایمان کمزور ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ بتا رہے ہیں بھاگ کر یہود و نصارہ کی طرف جاتے ہیں کہ ہمیں مطلب ان سے کوئی فائدہ نہ ہو جائے۔ یسارعون فیہم ہے نا، یعنی ان کی طرف بھاگ کر جاتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں کہ مصیبت پہنچے گی، یہ کام آئیں گے، یعنی کوئی مصیبت ہوگی تو ہم ان کے، یہ یہودی اس وقت بہت پاور میں تھے نا، مدینہ میں فل پاور میں تھے، تو یہ ہمارے کام آ جائیں گے، کوئی بھی مصیبت ہوگی، کیونکہ ان کے بڑے بڑے قلعے تھے، باغات تھے، اللہ پر بھروسہ نہیں تھا، ان کو لوگوں پر بھروسہ کیا کرتے تھے، تو ان میں دل میں نفاق تھا نا، یعنی وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ صحابی تو اس طرح کے تھے کہ وہ 313 ہی آپ بدر میں جا کے اتنے کافروں سے جا کے لڑ پڑے، کیونکہ اللہ پہ توکل رکھتے تھے نا۔ تو کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کے دل میں نفاق تھی نا، منافقت تھی، تو وہ ان کے ساتھ بار بار جاتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں ان کی طرف دوڑتے تھے کہ ان سے ہمیں فائدہ پہنچے، ان کو نہ وہ کاٹیں۔ تو بیسیکلی مومن تو ایک کشتی کا سوار ہوتا ہے نا، مومن 2 کشتی کا سوار نہیں ہوتا، اس کا دین جینا مرنا ہی دین کے لیے ہوتا ہے۔ تو اللہ فتح لے آئے گا، یعنی اللہ نے فتح دینا ہی ہے۔ تو اور جو لیکن ان لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ یہ زمانے کے حساب سے چلیں، جو جس طرح بھاری دیکھیں اس کے پیچھے چل پڑیں، اور اللہ فتح بھیجے یا اپنے ہاتھ سے کوئی اور امر نازل فرمائے، پھر یہ اپنے دلوں کی باتوں کو اوپر جو چھپاتے کرتے تھے، جب اللہ تعالیٰ فتح دے گا نا، جیسے فتح مکہ بھی ہو گئی، تو منافقین پھر شرمسار ہوں گے کہ ہم تو کیسے ہم ان پہ باتیں بنایا کرتے تھے، اور کیسے یہ اتنے زیادہ ترقی کر گئے۔ جب جنگ خندق تھی تو اس وقت مسلمانوں کا تھا کہ ہم ہر جگہ سے مطلب کامیاب ہو جائیں گے، اور مسلمان اتنے فاقہ زدہ ہو گئے تھے، اس وقت کافی برے حالات میں تھے جب وہ خندق کھود رہے تھے۔ تو منافق ان پہ ہنستے تھے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کر لیں گے، ہم اتنی ترقی کر لیں گے، ہم پورا علاقے فتح کر لیں گے، روم اور یہ سارا فتح کر لیں گے، اور ان کے حالات یہ ہیں کہ ان سے یہی چیزیں ہینڈل نہیں ہو رہی اور اتنے فاقے میں ہیں۔ تو یہ جب بعد میں جب فتح مکہ ہوا تو کیسے وہ نادمین میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جب فتح دے گا نا تو یہ نادمین میں سے ہو جائیں گے، اور وہ نادمین ہوئے بھی۔ 53 پہ چلیں، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اس وقت مسلمان تعجب سے کہیں گے، اور جب ایسے ہوگا نا تو جو ایمان لائے ہیں وہ لوگ
کہیں گے کہ یہ کیا یہ وہی ہیں جو اللہ کی سخت قسمیں کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ان کے عمل اکارت گئے اور وہ خسارے میں پڑ گئے. یعنی کہ اس وقت قسمیں کھاتے ہوتے تھے کہ مسلمانوں کو، کہ انہیں لگا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. جب تبوک کا ٹائم تھا نا، تو انہیں لگا کہ بہانے کرنے لگے ساتھ تک. انہیں لگا یہ تو مسلمان تو واپس کبھی آئیں گے نہیں تبوک سے. ان کو پتہ تھا وہاں کے حالات، اتنی گرمی، اور مسلمانوں کی بھی کھانا ختم ہو گیا، اور بڑی مشکلوں سے وہ اتنی مشکلیں جھل کے واپس آئے. انہیں لگا اتنی دور جا رہے ہیں واپس نہیں آئیں گے. لیکن جب انہوں نے دیکھا مسلمان واپس آ گئے تو پھر قسمیں کھانے لگے کہ نہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. جب انہیں پتہ چلا نا فتح مل گئی ہے، مسلمان کامیاب ہو کے زندہ لوٹ آئے ہیں، تو پھر قسمیں کھانے لگے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. تو یہ کیا یہ وہی لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جس بات پہ قسمیں کھا رہے ہیں. منافق پھر آ جاتے ہیں مومنوں کے ساتھ ملنے کے لیے کہ ہم، جب دیکھا نا ان کا پھر پلہ بھاری ہو گیا مسلمانوں کا، تو پھر قسمیں کھانے لگے. تو ضائع ہو گئے ان کے سارے اعمال. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں حبطت اعمالہم، ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. یعنی کہ جو اس طرح منافقت کرتے ہیں نا، ان کے بظاہر نیکی کرتے ہیں اور دل میں ان کی نیکی نہیں ہوتی. بظاہر کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور نیت خالص نہیں ہوتی نا، تو ان کے سارے اعمال ہی دیکھیں ضائع ہو جاتے ہیں. فاصبحوا خاسرین، اور جو وہ خاسرین والوں میں سے ہیں، یعنی کہ نقصان اٹھانے والے ہیں. یعنی کہ لوگ ایسے بھی ہیں آج کے دور میں، آپ دیکھیں مسجدیں بنا دیں گے لیکن دھوکہ دینے سے باز نہیں آئیں گے لوگوں کو. لیکن اتنا ان کا اللہ پہ ٹرسٹ نہیں رکھتے، لیکن ویسے دل میں کھوٹ ہوتا ہے، اخلاص نہیں، اللہ کے لیے نہیں ہے، لوگوں کی واہ کے لیے کام کر دیں گے، واہ کے لیے نیکی کے کام کریں گے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے جن کا ظاہر، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ظاہر تو نہیں دیکھتا، اللہ تو باطن دیکھتا ہے. تو ایسے لوگ جو ہے نا خسارہ میں ہیں، دنیا میں بھی شرمندہ ہوں گے، ان کے پول کھل جائیں گے، اور وہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے پول کھول دے گا. تو یہ جو زبان سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں اور اصل میں ایمان والے نہیں ہیں، وہ لوگ اصل میں خسارہ والے ہیں. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شعوری مسلمان ہوتے ہیں نا، تو وہ جو وہی اصل مسلمان ہوتے ہیں، ایمان والے. تو جو یہ منافق ہوتے ہیں یہ تو غیر شعوری ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جو دنیا کا فائدہ ہوتا ہے اسی طریقے سے وہ کر رہے ہوتے ہیں. وہ اس کی سمجھ نہیں رکھتے، اس کا شعور نہیں رکھتے. جہاں دیکھتے ہیں فائدہ ہے یا ریاکاری میں، نیکی بھی کریں گے تو ریاکاری میں کریں گے تو اللہ تعالیٰ، اور جہاں دیکھتے ہیں فائدہ ہے وہیں اسی کی طرف ان کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. 54 میں چلیں. اے ایمان والوں، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اگر کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے، یعنی کہ کوئی مرتد ہو جائے جو اپنے دین سے پھر جائے، تو اللہ کو فرق نہیں پڑتا. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کر دے گا جن کو وہ دوست رکھے گا. تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ اور دوسرے لوگ لے آئے گا. اور بہت سی قومیں ایسے برباد ہوئی ہیں اور پھر نئے لوگ آ گئے ہیں. آپ نے خود دیکھیں، قوم لوط ہے، قوم سمود ہے، کتنی قومیں ختم ہوئی ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ کو ایک ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑتا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے اگر یہ لوگ پھر جائیں، دین سے پھر جائیں، اپنے دین سے ہٹ جائیں، تو اللہ تعالیٰ نئے لوگ لے آئے گا. تو اللہ ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو اللہ تعالیٰ جن کو دوست رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار ہیں، اور جسے وہ دوست رکھیں، اور جو مومنوں کے حق میں نرمی کریں. اور ایمان والے اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں، جو محبت رکھتے ہیں ایمان والوں سے. مومنوں کے حق میں نرمی کریں، یعنی ایمان والے ایمان والوں سے ہی محبت رکھتے ہیں، اور کافروں سے سختی سے پیش آئیں، یعنی کہ ان کے مطابق نہ چلیں. یعنی محبت زندگی میں اللہ کے راستے میں کاٹیں نا، اللہ کے لیے کریں، جو کریں اللہ کے لیے کریں. اور وہ ڈرتے نہیں ہیں اس بات سے کہ لوگ ان کو ملامت کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں. اور کافروں سے سختی سے پیش آئیں، اللہ کی راہ میں جہاد کریں. اور جو اللہ کی راہ میں جہاد کریں یعنی ایفرٹس کریں اللہ کی راہ میں، اسلام کی مطلب جب دین کے راستے میں چلتے ہیں تو قرآن کی طرف آتے ہیں اور دین کی طرف اللہ کی خاطر کرتے ہیں. جو کام کرتے ہیں اللہ کی طرف، اللہ کے مطابق کرتے ہیں، قرآن کے مطابق کرتے ہیں. اور اور یہ کہ اور اگر لوگ ان کو ملامت بھی کرتے ہیں، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں. مطلب یہ نہیں کہ لوگ آپ کو، جیسے کوئی آپ نیکی کا کام کرتے ہیں اور لوگ آپ کو ملامت کریں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے یا اچھا نہیں ہے، لیکن آپ نے اللہ کی خاطر کیا ہوتا ہے نا، خالص ایک سنسیریٹی ہوتی ہے اخلاص سے، تو آپ اس کام میں لگے رہتے ہیں، محنت کرتے رہتے ہیں. بھلے آپ نے ایک مشورہ ہی اچھا کیوں نہیں دے دیا ہے، آپ اس میں حصہ دار بن گئے ہیں. اور اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑی خوشائش والا اور جاننے والا ہے. اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں نیکی کی توفیق عطا کرتا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. یہ ہر کسی کو یہ نیکی کی توفیق بھی نہیں ہوتی، یہ سب اللہ کا فضل ہے. جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے ہدایت، اور جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا. اور اللہ تعالیٰ بہت وسیع ہے اور بہت علم رکھنے والا ہے. تو بیسیکلی اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جو خالص طریقے سے اللہ کی محبت میں کام کرتا ہے، نیت اپنی ساتھ رکھتا ہے، تو وہ کسی کی بلیم سے، کرٹیسائز سے نہیں ڈرتا.
وہ اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرتا ہے، کام ایفرٹ کرتا ہے، یعنی یہ ایفرٹ کی اس میں آیا ہے کہ ایفرٹ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایفرٹ ہی دیکھنے ہوتے ہیں، کامیابی تو اللہ نے ہی دینی ہے نا. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، اور وہ اللہ جو لوگ اللہ کے والے ہیں ان کے ساتھ محبت رکھتا ہے، اور تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے فضل دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کشائش وسعت والا ہے، خزانے والا ہے، وسیع ہے، علیم ہے. اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے کہ کس کے دل میں کیا ہے اور کوئی کیا کرتا ہے. تو یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ بیسیکلی اس آیات میں یہ بھی تھی کہ فتنے کی پیشین گوئی بھی کی گئی تھی نا، کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو لوگوں کو بلیم کریں گے اور ملامت کریں گے. کچھ لوگ مرتد ہو جائیں گے، جیسے کئی لوگوں نے نبی ہونے کی دعویٰ کر دیا، جیسے مسلمہ بن کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی دعویٰ کر دیا تھا. 3 لوگ ایسے تھے، 3 قبیلے ایسے تھے جو ان کی زندگی میں مرتد ہو گئے تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائی نا، تو 7 قبیلے ایسے جو اسلام سے پھر گئے تھے. سوچے کتنے فتنے آ گئے تھے. حضرت ابوبکر کتنی مشکلوں میں آ گئے تھے کہ بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت ابوبکر پر جو صدمہ گزرا، اگر کسی پہاڑ پر گزرتا نا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. یعنی اتنے وہ ایک دم مشکلوں میں گھر گئے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تھے. تو یہ آیت اس چیز سے کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے فرق نہیں پڑتا، جو اللہ کی راہ میں پھر بھی وہ ڈٹے رہے مسلمان. تو دیکھیں آج کتنی کامیابیاں ہو گئی اور کتنے لوگ مسلمان ہیں. کئی لوگوں کا کہنا تو یہ کہ آج اتنا دین پھیلا ہوا ہے کہ ہر 4 بندوں میں 1 بندہ مسلمان ہے. تو اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ ان کو دوست رکھتا ہے جو پھر بھی سیدھی راہ پہ آتے ہیں اور اللہ کی راہ پہ چلتے رہتے ہیں اور ایفرٹ کرتے رہتے ہیں. اور یہ مسلمانوں کے ایفرٹس کا ہی نتیجہ ہے کہ آج دین اتنا زیادہ پھیلا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا ہے اور علیم ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. اور جو آیہ نمبر 55 پہ چلتے ہیں جی. تمہارے دوست تو اللہ اور اس کے پیغمبر اور مومن لوگ ہیں. یعنی کہ جو ولی ہوتے ہیں تمہارے دوست کون ہوتے ہیں؟ ولی کون ہے؟ ولی کیوں ہے نا، بیسٹ فرینڈ کون ہونے چاہیے؟ اللہ کے نبی، یعنی ان کے احکامات. اب پیغمبر تو کوئی نہیں آنا، تو پھر ان کے احکامات قرآن و سنت کے مطابق. اور مومن جو اللہ والے لوگ ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور راکعون ہیں، اور جو اللہ کے آگے جھکتے ہیں. یعنی کہ سارے لوگ جو ہیں جو اللہ کے احکامات کے مطابق چلتے ہیں اور جو اس پہ نماز پہ قائم رہتے ہیں. قائم ہیں مطلب جو پورے اس کے اہتمام کے ساتھ نماز، طہارت کے ساتھ، خشوع کے ساتھ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں. یعنی عاجز ہیں، یعنی تکبر نہیں کرتے. رکوع میں آپ ایسے عاجز ہوتے ہیں نا، عاجز ہیں یعنی نرم دل ہیں اور عاجز ہیں اور تکبر نہیں کرتے. اور زکوٰۃ دیتے ہیں یعنی لوگوں کا بھی خیال کرتے ہیں. جو یقیمون الصلاۃ ہے یعنی یہ اللہ کا حق ہے، جو نماز پڑھنی ہے وہ ورشپ کو ہے اللہ کا. اور جو یوتون الزکوٰۃ ہے یعنی کہ لوگوں کا حق ہے، یعنی لوگوں کی بھی مدد کرتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکے رہتے ہیں، ہمبل رہتے ہیں. تو وہ لوگ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں وہ ولی ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں. ولیکم اللہ یعنی اللہ کے ولی ہیں وہ لوگ ہیں تمہارے دوست تو اللہ اور اس کے پیغمبر، یعنی اللہ اور رسول اور ایمان والے تمہارے ولی ہیں. یعنی یہ سارے لوگ، ان لوگ تمہارے دوست ہیں، کیونکہ اللہ کے احکامات بھی، اللہ بھی انسانوں سے محبت کرتا ہے کیونکہ وہ ان کو جنت میں ڈالنا چاہتا ہے. اللہ بھی تمہارا دوست ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر ہے اللہ کے احکامات کے مطابق ہمیں چلنا سکھا گئے. انہوں نے ہمارے لیے کتنی محنت کی، کتنی ایفرٹ سہے، تو وہ بھی ہمارے ولی ہیں. 56 پہ چلیں. اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر اور مومنوں سے دوستی کرے گا تو وہ خدا کی جماعت میں داخل ہوگا اور اللہ کی جماعت ہی غلبہ پانے والی ہے. اور جو دوستی کرے اللہ اور رسول کے اور مومنوں سے تو فائدہ اس کو فائدہ ہوگا. یعنی یہ اللہ کا گروپ ہے. ایک حزب اللہ ہوتا ہے نا اور ایک حزب شیطان ہوتا ہے. تو ان کی دوستی اللہ اور ایمان والوں سے ہے، یہی غالب رہیں گے. یعنی آپ کو وہ اور کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتا. تو مسلمان آپس میں دوست ہوں. یہ اصل میں بیسیکلی اس کا یہ کانسیپٹ دیا گیا ہے کہ وہ دوست کریں جو اللہ کے لیے کریں. دیکھیں آج 56 مسلمان ملک ہیں لیکن کیونکہ اکٹھے نہیں ہیں نا، تو اس لیے کیسے لوگ ان کے اوپر جھپٹ رہے ہیں اور ویسٹ کے ترلے کرتے پھر رہے ہیں. اگر یہ اکٹھے ہوتے اور آپس میں دوستی کرتے اور آپس میں ایک ان کا وہ ہوتا. دیکھیں 12 ملک تھے یورپ کے، لیکن انہوں نے اپنی کرنسی بنائی، اپنا ایک لا بنایا ہوا ہے. تو وہ ایک یہی والا مسئلہ ہے نا کہ جب ایک اکٹھے آپ یونائٹڈ نہیں ہوتے، جو دوستی ایک دوسرے سے نہیں کرتے، تو پھر وہ ایسے بٹ جاتے ہیں، تو وہ کبھی ایک پیج پہ نہیں آ سکتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر اور مومنوں سے دوستی کرے گا نا، تو اللہ تعالیٰ کی جماعت ہے، وہ اللہ کی جماعت ہے، وہ حزب اللہ کا گروپ ہے. جو دین کے اوپر رہتے ہیں نا وہ اکٹھے رہتے ہیں. آیہ نمبر 57 پہ چلیں. اے ایمان والوں، یا ایھا الذین آمنو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتابیں دی گئی تھیں، ان کو اور کافروں کو جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا کر رکھا ہے، دوست نہ بناؤ، اور مومن ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو. تو پھر اس دوبارہ آیا کہ اے ایمان والوں،
دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کا مذاق اور کھیل تماشا بنا دیا. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کو اہل کتاب ہیں جیسے کافر ہیں ان کو دوست اور ولی نہ بناؤ, کیونکہ یہود و نصارہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ اپنی کتابوں کا اور اپنے پیغمبروں کا آپ ان کو کہیں گے نا, انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ ان کی بھی دین کو وہ اس طرح عزت نہیں دیتے. ہمارا مسئلہ کیا ہے, دین کو ہمیں یہ وہ نہیں ہے کہ ہم اپنے پیغمبروں کا یا کتابوں کا کوئی مذاق اڑائیں, ہم تو ہر چیز کو اہمیت دیتے ہیں اور ان کو عزت رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اسی لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے تو ہر چیز کا مذاق اڑا دیا, اور کھیل ہنسی مذاق لائب یعنی کہ اس کو بالکل ہنسی مذاق میں اڑا دینا, کوئی اہمیت نہ دینا, جیسے کوئی اہمیت نہ دینا. جیسے اگر اب اور آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے, کوئی داڑھی رکھ لے تو اس پہ ہنستے ہیں, کوئی حجاب پہن لے تو اس پہ ہنستے ہیں. تو یہ ایک غلط طریقہ کار ہوتا ہے. دین کی بات پہ نا کبھی کسی چیز کا مذاق اڑانا چاہیے. لوگوں نے اتنے فرشتوں کے لطیفے بنائے ہوتے ہیں اور اس طرح, یہ کبھی آپ نے دین کے بات میں مذاق نہ اڑانا ہے, نہ کسی کو وہ کرنا ہے, اس پہ ہمیشہ اسٹریٹ رہنا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جن لوگوں کو تم سے پہلے کتابیں دی انہوں نے, کیونکہ دین کا اور کافروں کو جنہوں نے تمہارے دین کی ہنسی کھیل, ہمارے دین کی بھی ہنسی کھیل کی اور اپنے دین کو بھی ہنسی کھیل کی طرح اڑا دیتے تھے, اور تو ان کو دوست نہ بنائیں, کیونکہ پھر آپ کو بھی ہر چیز کو آپ بھی لائٹ لینے لگ جاتے ہیں نا. تو یہ سیریس میٹر ہے, دین ایک سیریس میٹر ہے. تو اللہ سے ڈرتے رہیں اور اس چیز کا مذاق ان لوگوں کے ساتھ نہ ملیں. اور 48 میں, اور جب تم لوگ نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ اسے بھی ہنسی اور کھیل بناتے ہیں, اور اس لیے کہ سمجھ نہیں رکھتے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں جب اذان دیتے ہو نا, نماز کی طرف پکارتے ہیں, تو یہ مذاق کرتے ہیں, اذان کا مذاق کرتے ہیں. تو فتح مکہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو کہا تھا نا کہ آپ اذان دیں, تو اس وقت کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو مذاق اڑانے لگ گئے تھے اور کہنے لگے کہ شکر ہے ہمارے باپ زندہ نہیں ہے, ورنہ یہ اذان سن کے تو ان کو بہت برا لگتا. تو ابو سفیان بیٹھا تھا, اس نے کہا میں تو نہیں بولتا, کیا پتہ پتھر ہی جا کے گواہی نہ دے دے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا, تو انہوں نے کہا تم لوگوں نے یہ کہا ہے, تو وہ لوگ ایمان لائے تھے کہ آپ واقعی اللہ کے سچی نبی ہیں. تو آج بھی دیکھ لیں تو کوئی لوگ مسجد کے پاس گھر نہیں لے جانا دیتے اور سمجھتے ہیں اذانوں کی آوازیں آتی ہیں وہ ڈسٹرب کرتی ہیں, حالانکہ ایک بہت اچھا ماحول کریٹ ہو جاتا ہے جب اذان آتی ہے. اب جب حرم میں جاتے ہیں, مدینہ مکہ میں جاتے ہیں لوگ, تو کتنا اچھا سا ایک ماحول ہو جاتا ہے. یہاں پہ اذان کا ماحول نہیں ہے, اس لیے ان کو اس چیز سے وہ نہیں ہوتا. تو یہ ایسی قوم ہے جو عقل نہیں ہے نا ان کو, نہ یہ شاعر اللہ کی, یعنی یہ اذان بھی ایک شاعر اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. اذان کی آواز سب سے بری کس کو لگتی ہے؟ شیطان کو. شیطان کتنی دور بھاگ جاتا ہے جب اذان ہوتی ہے. تو شروع میں اذان نہیں تھی, یہ پھر اللہ تعالیٰ نے خواب میں جو حضرت عمر کو اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو خواب میں آئے تھے, اور فرشتوں نے آ کے سکھائی تھی, اور اس طرح جا کے پھر یہ اذان کا ایک ٹرینڈ آیا. تو پہلے مسلمانوں کو تھا کہ ہم کیسے بلائیں, جیسے کرسچن گھنٹی بجاتے ہیں یا اس طرح کر کے. تو مسلمانوں کا نا لوگوں کو نماز کے لیے اکٹھے کرنے کا ایک وہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک طریقہ بتایا کہ اس طرح اذان سے مسلمان اکٹھے ہو جاتے ہیں, اور سب سے یونیک طریقہ ہے. تو یہ نا مسلمانوں کے شاعر کا, جو مسلمانوں کی ایک خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص نشانی ہے, ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تمہارے مذاق کا ہنسی اڑاتے ہیں, اس لیے کہ ان کو عقل نہیں ہے, یعقلون, تو اس چیز کی سمجھ نہیں رکھتے. آگے 59 میں کیا ہے, کہو کہ اہل کتاب تم ہم میں برائی ہی کیا دیکھتے ہو, سو اس کے کہ ہم اللہ پر اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی اس پر اور جو کتابیں پہلے نازل ہوئی ان پر ایمان لائے ہیں, اور تم میں اکثر بد کردار ہیں. تو اے اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے اس لیے ناراض ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے, مطلب تم اہل کتاب تم ہم میں برائی ہی کیا دیکھتے ہو سوا اس کے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے, مطلب ہمیں اس لیے تم ہمیں برا سمجھتے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور اس پر جو ہم پر پہلے نازل ہوا, جو پوری کتابیں پہلے نازل ہوئی. بعض جگہ پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلمانوں پہ ظلم صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ مسلمان ہیں, جیسے برما میں, بہت سے ملک ایسے ہیں. تو اکثر تم میں اللہ تعالیٰ یہ کیا کہہ رہے ہیں, کیونکہ ہم ان پہ تمہاری پہلی کتابوں پہ بھی ایمان لائے اور اللہ پر ایمان لائے, اور تم میں سے اکثر کیا ہیں, فاسقون ہیں, یعنی فاسق ہیں. تو جو اس وجہ سے مسلمانوں کے ساتھ بغض رکھتے ہیں بیسیکلی. جو آیت نمبر 60 میں کیا ہے, کہو کہ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے ہاں اس سے بھی بدتر جزا پانے والے کون ہیں, یعنی اللہ کے ہاں انجام کے اعتبار سے کون سی چیز بہت بری ہے. یہ کہا جا رہا ہے وہ لوگ جو جن پر اللہ نے لعنت کیا اور جن پر وہ غضبناک ہوا, اور جن کو ان میں سے بندر اور سور بنا دیا, یعنی کہ جس پر اللہ نے لعنت کی ہے کون سے کام ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے غضب بھی آیا, اور وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بندر وہ سبت والے تھے, اور خنزیر بھی وہ یہود کی قوم تھی ان کو بنا دیا, اور جنہوں نے شیطان کی پرستش کی, ایسے لوگوں کا برا ٹھکانہ ہے اور وہ سیدھے راستے سے بہت دور ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے طاغوت کی, یعنی
کسی بھی چیز کی جو طاغوت لفظ یوز ہوا ہے نا، یعنی شیطان کی پرستی کی، یعنی کہ کوئی بھی چیز ایسی جس کو آپ اللہ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، یعنی اس کے آگے جھکتے ہیں، بت ہو گئے یا کوئی پتھر، کوئی بھی چیز ہو جس کو جو اسلام سے دور لے جائے نا، تو آپ نے اس کی یہی لوگ بدترین ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور بھٹکے ہوئے ہیں، اور جب یہ پرستار کراس نہیں کر پائیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو پھر گر جائیں گے جہنم میں ہی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر لعنت بھیجی ہے جو اللہ تعالیٰ کو توحید کو نہیں مانتے اور شرک کرتے ہیں، تو اور اللہ کے شاعر کا مذاق اڑاتے ہیں۔ پیچھے ان کی بات ہو رہی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں پہ ساروں پہ لعنت بھیجی ہے جو توحید نہیں رکھتے۔ 61 پہ چلیں، اور جب یہ لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے نا، تو کہتے تھے ہم ایمان لے آئے، کہ صبح کو کہتے تھے ہم ایمان لے، اور شام کو کہتے تھے ہم تو ایمان نہیں لائے، تاکہ لوگوں کو خراب کریں کہ اس میں کچھ نہیں ہے۔ حالانکہ کفر لے کر آتے ہیں، دل میں ان کے وہی ہوتا ہے کہ جاسوس ہوتے ہیں نا، دل میں ہی مسلمان ہونے کی نیت ہی نہیں ہوتی، اور اسی کو لے کر جاتے ہیں، اور جیسے ہوتے ہیں ویسے رہتے ہیں، کیونکہ ان کو ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھیں، جس نے قرآن کو بھی سمجھنے کا ایک ہوا نا، اگر آپ کی نیت ہوگی نا اس کو سمجھنے کی، اور آپ کھلے دل سے کریں گے، تو کئی کافر بھی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی نیت ہی ہوگی کہ آپ نے اس کو سمجھنا نہیں ہے، صرف کرٹیسائز ہی کرنا ہے، تو پھر وہ کفر لے کر آتے ہیں اور کفر ہی لے کر جاتے ہیں، اسی کو لے کر جاتے ہیں۔ اور جن باتوں کو یہ مخفی رکھتے ہیں، یعنی کہ چھپاتے ہیں، اللہ ان کو خوب جانتا ہے، اور جو چیز ان کے دل میں ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ایک یا تو یہودیوں کا یہ طریقہ تھا جاسوس بن کے آتے، اور دوسرا منافقوں کا یہ طریقہ تھا کہ اندر میں کچھ تھے باہر سے کچھ تھے۔ جس نے قرآن جو پڑھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی، لوگ دیکھیں کئیوں پہ اثر نہیں ہوتا تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سمجھا رہے ہوتے، تو آج کے عالم اگر کسی کو سمجھا نہیں پاتے تو آپ اس میں یہ نہ سمجھیں کہ یہ کتاب میں کوئی مسئلہ ہے، یہ لوگوں میں مسئلہ ہے۔ اگر آپ کے دل میں یہ بات ہے، بغض ہے، اور آپ کے دل میں یہی ہے کہ ایک ہی مجلس میں اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی لوگ اتنا زیادہ اس میں اس کا اثر لے جاتے ہیں، اور کہ بالکل اپنی ان کی زندگی چینج ہو جاتی ہے، اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں انہیں فرق نہیں پڑتا، اتنی مجلسیں اٹینڈ کی ہوتی ویسے کہ ویسے ہوتے ہیں۔ تو اللہ خوب جانتا ہے کہ انہوں نے دلوں میں کیا چھپایا ہوا ہے، یعنی اللہ کو پتہ ہے کہ ان کے دل میں کیا، وہ کتنا عمل کرنا چاہتے ہیں اور کتنا عمل نہیں کرنا چاہتے، اور کیا وہ چاہتے ہیں۔ اللہ خوب جانتا ہے وہ کس نیتوں سے آئے ہیں۔ کچھ لوگ صرف ٹائم پاس کرنے آتے ہیں، بور ہونے لگ جاتے ہیں، چھوڑ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ اپنی زندگی میں اس کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں۔ پھر جو ایسے لوگ ہوتے ہیں پھر ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ 62 میں چلیں، اور تم دیکھو کہ ان میں اکثر گناہ اور زیادتی اور حرام کھانے میں جلدی کر رہے ہیں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ پھر اب یہ بتا رہے ہیں کہ ان میں سے اکثر وہ ہیں جو بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اس میں نا اسم ہوتا ہے اللہ کے حق میں کمی، عدوان ہوتا ہے بندوں کے حق میں کمی، یعنی گناہوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، سارے غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، زیادتی اور حرام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی لوگوں کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، کھانا بھی حرام، یعنی ہر چیز میں رشوت، سود، دھوکے بازی، ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، میں جلدی کر رہے ہوتے ہیں۔ بے شک یہ جو کچھ کرتے ہیں برا کرتے ہیں، یعنی کہ جیسے حدیث پاک کا مفہوم ہے نا کہ ایک وقت آئے گا کہ حرام حلال کی پرواہ کیے بغیر لوگ جو ہے نا حرام حلال کی پرواہ نہیں کریں گے، بس ان کو یہاں سے کمائی ہو رہی ہے۔ آج بھی دیکھ لیں وہی وقت ہے کہ لوگوں کو اس سے نہیں ہے کہ پیسہ کہاں سے کیسے آ رہا ہے، بس امیر ہیں تو بس پیسہ آ رہا ہے، بس یہی کافی ہے۔ تو مطلب وہ ان چیزوں میں جلدی کرتے ہیں، حالانکہ رزق جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں لکھا ہے نا وہ آپ کو مل ہی جانا ہے، تو نہ حرام کے پیچھے بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو لکھا ہے وہ مل ہی جائے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں ہم نے شرابیں بیچ دیں یا اس طرح کر لیا تو ہم نے بہت پیسہ بنا لیا، تو وہ پیسہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ویسے بھی دے دیتا اگر آپ کی قسمت میں ہوتا، لیکن آپ نے ایک راستہ غلط چن لیا، تو پھر وہ جو بندے غلطی میں پڑے ہوئے ہوتے، گمراہی میں پڑے ہوتے ہیں، پھر وہ گمراہی میں ہی پڑے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ ان میں اکثر گناہ اور زیادتی اور حرام کھانے میں جلدی کر رہے ہیں، اور بے شک جو کچھ کرتے ہیں وہ برا کرتے ہیں۔ بھلا، اور آگے آیا نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بھلا ان کے ربانیون، جو میں نے آپ کو بتایا نا جو اللہ والے لوگ ہیں، اور والاحبار جو علم والے لوگ ہیں، ان قولہم الاسم و اکلہم السحت، اور ان کے مشائخ اور علماء انہیں گناہوں کی باتوں اور حرام کھانے سے منع کیوں نہیں کرتے؟ اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب ان کو پتہ ہے کتابوں کا، کیونکہ ان کے رہبان جو عالم ہوتے ہیں، احبار جن کو کہا گیا ہے، تو جو وہ رہبائز جو ہیں وہ کیوں علماء ہیں تو کیوں نہیں روکتے؟ جبکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے، تو حرام کہنے سے کیوں نہیں ان کو روکتے، تو منع کیوں نہیں کرتے؟ اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں بلا شبہ وہ بھی برا کرتے ہیں۔ جو جس بندے کو پتہ ہونا یہ ریلیجس طبقے کی ذمہ داری ہوتی ہے، تو بیسیکلی اس سے یہ نکلتا ہے کہ جو ریلیجس طبقے ہوتے ہیں نا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کو پتہ ہے کہ غلط ہے تو پھر آپ کو لوگوں کو روکنا ہے،
یوشع بن نون تھے نا، جب بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا دیا تھا، تو اللہ نے کہا کہ وہ ایک قوم پہ اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا جس میں کہ تقریباً 60,000 برے تھے لوگ جو ہلاک ہو گئے، اور 40,000 ان میں نیک لوگ بھی تھے، یعنی ٹوٹل 1,00,000 لوگ تھے، اور وہ بھی ہلاک ہوئے. تو جب یوشع بن نون نے کہا نا کہ ان میں اس قدر مطلب 40,000 نیک لوگ بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنہوں نے لوگوں کو بتایا نہیں، یعنی دین کو بالکل ان کو غیرت نہیں چڑھی کہ لوگ اتنا غلط کر رہے ہیں، تو ان کو یہ آپ کو دین کی سمجھ ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کو بتائیں. جب یسنعون لفظ یوز ہوتا ہے نا، یعنی بار بار کوئی کرے، ماہر ہو گئے ہیں یعنی حق کو چھپانے میں، یا وہ یسنعون ہے یعنی اس ما کانوا یسنعون، یعنی بلا شبہ وہ بھی بہت برا کرتے ہیں، یعنی بار بار ایک چیز حق کو چھپانے کے ماہر ہیں، یعنی برا کرتے ہیں. مالک بن دینار تھے نا کہ ان کو انہوں نے کہا کہ فلاں بستی کو ہلاک کرو، کہا کہ حضرت جبرائیل کو ان سے کہ اس بستی کو ہلاک کر دو کیونکہ وہ بہت نافرمان بردار ہے. تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا اللہ وہاں تو تیرا ایک بہت نیک عبادت گزار بندہ رہتا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو پہلے جا کے ہلاک کرو، کیونکہ وہ بتاتا نہیں ہے نا، اس کی غیرت نہیں جاگتی، اس سے خود ہی عبادتوں میں لگا ہوتا ہے. آپ عبادت بھی کریں لیکن آپ کا اگر کسی کو نالج ہے نا تو اس کا فرض ہے کہ وہ بتائے کہ یہ اللہ کے احکامات کے غلط کر رہے ہو تو اس منع کرے. آگے وہ کیا کرتے ہیں وہ ایک الگ وہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے، آپ کا بتانا فرض ہے. تبھی تو جگہ جگہ آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہ آپ پریشان نہ ہوں، کیونکہ آپ کا صرف ہدایت دینا ہے، ہدایت دینے والا اللہ ہے، آپ کا صرف بتانا ہے، آپ کو صرف ہدایت کی طرف بلانا ہے لوگوں کو بیسیکلی. 64 میں کیا، اور یہود کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، یعنی انہی کے ہاتھ بندھے جائیں، اور یعنی اللہ بخیل ہے، یعنی یہ کہتے ہیں، اور انہی کے ہاتھ باندھے جائیں، اور ایسا کہنے کے سبب ان پر لعنت ہو. بلکہ اس کے دونوں ہاتھوں کھلے ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئی ہے، اس سے ان میں سے اکثر کی شرارت اور انکار اور بڑھے گا، اور ہم نے ان کے باہم عداوت اور بغض قیامت تک کے لیے ڈال دیا گیا ہے. چلیں ابھی یہاں تک کرتے ہیں. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ اس میں کیا کہہ رہے ہیں، یہود کہنے لگے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہیں، یعنی جب رزق ان پر تنگ ہونے لگ جاتا ہے نا، جب پیسے کم ہوتے تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کہ اللہ کے ہاتھ بندے ہیں کہ رزق ہمارے پر کم ہو گیا. یا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر رسول کیوں نہیں بھیجا، یہ تو ہمارے اللہ کے ہاتھ بندے تھے کہ ان کے اندر جا کے رسول بھیج دیا. تو یا یہ کہتے ہیں، تو ان کے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان کے ہاتھ بندے ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت بھیج دی ہے. اس لیے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے، کیونکہ اتنے نافرمانبردار تھے نا، تو ان کے اندر سے رسول نہیں بھیجا. یا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی جب رزق دیتا جب نہیں دیتا. تو اللہ کے تو دونوں ہاتھ بہت کھلے ہیں، اللہ تعالیٰ تو بہت جو ہے وسعت والا ہے. اللہ تعالیٰ کے تو ہاتھ کھلے ہیں، مبسوطتان. اس سے یہ آپ یہ نہ لکھیں کہ اللہ کے دو ہی ہاتھ ہیں. اب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کھلے ہیں کیونکہ یہ دو کا سیگا اس میں آتا ہے نا، تو یہ بس ایک وہ ہے، یہ متشابہات میں سے ہے، تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ کیا ہے کیا نہیں. تو آپ بس اس کو یہ دیکھیں کہ اللہ کے ہاتھ بہت کھلے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ وسعت والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے جو سرکشی میں جاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ان کو سرکشی میں ہی بڑھا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ، اور اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ان پہ لعنت بھیج دی ہے تو ان کو سرکشی میں ہی بڑھا دیا ہے. تو اور دوسرا اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ جب قرآن سنتے، دیکھیں کئی قرآن سنتے تھے تو وہ اشرا مبشرہ بن گئے، اور کئی قرآن سنتے تھے تو کفر میں تھے، وہ لوگ بھی انہی میں ہی بیٹھا کرتے تھے. لیکن کوئی ابو بکر عمر بن گئے، اور کوئی ایسے تھے کہ منافق تھے، عبداللہ بن ابی تھا جیسے، تو کوئی ان پہ اثر نہیں ہوا. تو اللہ ان کے اندر قیامت کے دن تک جو ہے نا نفرتیں، یہ جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر، اللہ تعالیٰ نے بغض اور یہ ڈال دیے. اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا، کیا نازل ہوا، قرآن ہے نا، اس سے ان میں سے اکثر جو کیونکہ یہ مانتے نہیں نا، اللہ نے ان کے اندر قیامت کے دن میں کیا کیا، بغض اور نفرتیں. یہ آپس میں یہود و نصارہ تو اتنے ایک دوسرے کے دشمن ہوتے تھے کہ کافی انہوں نے عیسائیوں کو جہاں دیکھتے تھے یہودی وہ مار ڈالتے تھے. اور پھر ہٹلر نے یہودیوں کا کیا حال کر دیا، کیونکہ ہٹلر وہ آپ کو پتہ ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پہ ان کے دل میں آپس میں نفرتیں اور بغض ڈال دی ہیں. اور آج کیونکہ مسلمان بھی کتاب چھوڑ چکے ہیں نا، تو انہوں نے بھی آپس میں مسجدوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، آپس میں بغض اور نفرتیں ڈل گئی ہیں. ورنہ مسلمانوں کا یہ کام نہیں، وہ تو آپس میں دین کو بڑھانے کے لیے مل کے رہتے ہیں. اور اکثر کی شرارت اور انکار اور بڑھے گا، یعنی کہ جو آگ ان میں بھڑکائی ہے نا، یہ اسی طرح ہی ایک دوسرے کے پیچھے لگے رہیں گے. اور ہم نے ان کے باہم عداوت اور بغض قیامت تک ان کے لیے ڈال دیا. اور یہ جب لڑائی کے لیے آگ جلاتے ہیں، اللہ اس کو بجھا دیتا ہے.
یعنی کہ جب آگ بھڑکاتے ہیں نا، یہود نے جنگ کے لیے قریش کو اکساتے رہتے تھے کہ آ کے مسلمانوں کے اوپر جنگ کرو، تو اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ ان کے ساتھ معاہدے ہوئے ہوتے تھے کانٹیکٹ میں، تو اللہ تعالیٰ کچھ ان کو آگ کو بجھا دیتا تھا، یعنی کہ کبھی یہ کامیاب نہیں ہو پائے اس میں. اور یہ ملک فساد کے لیے دوڑے پھرتے ہیں، یعنی فساد کریٹ کرتے ہیں نا، دوسرے کو بھڑکانا. آپ کے ساتھ کانٹریکٹ ہے لیکن پیچھے پیچھے جا کے کافروں کو کہنا کہ آؤ. جو جنگ خندق ہوئی تھی اس میں یہی بہت زیادہ شامل تھے کہ مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دو. فساد کے لیے دوڑتے ہیں اور اللہ کی زمین پر فساد کرتے ہیں. اللہ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، تو اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہ فساد سے پاک زمین لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو یہود کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ جو تنگ ہے، یعنی کہ اللہ کا ہاتھ بخیل ہے، یا ان کے اللہ کے ہاتھ بہت کھلے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت بھیج دی ہے کیونکہ ان کی کوئی چیز پوری نہیں ہوتی نا، تو پھر اللہ تعالیٰ کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ یہودیوں کے کام ہے. اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جب کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجی ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئی ہے، اس سے ان میں سے اکثر کی شرارت اور انکار اور بڑھے گا، اور کئی لوگ جیسے نافرمان بردار ہو جاتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں آتی ہیں اور نہیں مانتے. اور ہم نے ان کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے دعوت اور بغض ڈال دیا، قیامت تک ان کے اندر ڈال دیا. اور یہ جب لڑائی کے لیے آگ جلاتے ہیں تو اللہ اس کو بجھا دیتا ہے. جب یہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے بھڑکاتے ہیں لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ یہ آگ بجھا دیتا ہے جب چاہتا ہے، کیونکہ جو ہونا تو وہی ہے دنیا میں جو اللہ کی مرضی ہے. اور یہ ملک میں فساد کے لیے دوڑے پھرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دوست نہیں رکھتا. 65 میں چلیں. اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے، اب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں اگر ایمان لاتے اور تقویٰ کرتے تو ہم ان سے ان کے گناہ معاف کر دیتے، یعنی کہ تو اللہ تعالیٰ ان سے دور کر دیتے ان کے گناہ، یعنی اللہ تعالیٰ پھر معاف کر دینے والا ہے. اور ان کی نعمت کے باغوں میں داخل کر دیتے، اور ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نعمت کر دیتے. یعنی نعمت کیا ہے؟ جنت. یعنی کہ اگر انسان گناہ کر لیتا ہے اور پھر توبہ کر لیتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو نیکی کی طرف آ جاتا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے اس سے برائی اور اس کو اچھائی کی طرف لے آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو نعمتیں دے دیتا ہے. اور اگر آیت نمبر 66 میں کیا ہے؟ اور اگر وہ تورات اور انجیل کو اور جو کتابیں ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئیں ان کو قائم رکھتے. اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ تورات اور انجیل پر قائم رہتے، کوئی اس کو چینج نہ کرتے، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے بھیجی تھی ویسے کرتے، تو ان پر رزق مینا کی طرح برستا. یعنی کہ رزق اللہ تعالیٰ ان کے اوپر برساتا اپنے اوپر سے، پاؤں کے نیچے سے. پاؤں کے نیچے سے کس طرح ہے اور اوپر سے کس طرح ہے؟ یعنی کہ اوپر سے بارش آتی ہے تو نیچے یا تو یہ کہ زمین سے پھر وہ ہری بھری ہو جاتی ہے، زمین سے فصلیں اگتی ہیں اس طرح سے. یعنی کہ ہر طرف سے اوپر سے بارش اور نیچے سے کھیت ہوتے، یعنی ہر طرف سے نعمتوں کی بارش ہوتی. دوسرا یہ کہ ہر طرف سے اللہ تعالیٰ ان کو نعمتوں کی بارش ان کے اوپر کر دیتا. اور اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے کھاتے. اور ان میں سے کچھ لوگ میانہ روی ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جن کے اعمال برے ہیں. یعنی مسلمانوں میں نہ سوچے شریعت لانے کے لیے ان کے اوپر یہ نقصان ہوا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتوں سے دور کر دیا. اور ایک گروہ ان میں سے عمل کرتا ہے، یعنی کچھ ایسے ہیں زیادہ غلطیوں پہ چلتے ہیں. یعنی کچھ ان میں سے ایسے ہیں جیسے عبداللہ بن سلام تھے، سلمان فارسی تھے. کچھ ایسے ہیں جو میانہ روی رکھتے ہیں، یعنی کہ جو اس بارے میں سوچتے ہیں، یعنی کہ وہ عمل کرنا چاہتے ہیں. اور کچھ ایسے ہیں مگر زیادہ ان میں سے کثیر ایسے ہیں جو کہ غلط چلتے ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ بیسیکلی اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں اگر وہ تورات اور انجیل کو اور جو اور کتابیں کون سی ہیں؟ یعنی قرآن. اس کے بعد تو لاسٹ کتاب تو قرآن ہی آئی ہے نا. ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئیں ان کو قائم رکھتے تو ان پر رزق مینا کی طرح برستا. تو اللہ تعالیٰ ان کو اتنا ذل و خوار نہ کرتا. جب پھر تو یہ سارے نکل گئے تھے نا، مسلمان ہی رہ گئے تھے، ہر طرح ان کی حکمرانی ہو گئی تھی. اور اپنے اوپر سے پاؤں کے نیچے سے کھاتے، یعنی کہ ہر طرح سے نیچے بھی اللہ تعالیٰ ہریالی کر دیتا، بہت ان کو نعمتیں دیتا. اور ان میں کچھ لوگ میانہ روی ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جن کے اعمال برے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کم لوگ یہودی ایسے ہیں جن کے عمل بہتر ہیں، زیادہ ان کے ایسے ہیں جو نافرمان بردار ہیں اور حق سے انکار کرتے ہیں. تو یہ جی آج کی آیات ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.